بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں حسین اقبال ہوں. میرے ساتھ ہیں ایک بار پھر راجہ بشارت صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں اور سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. راجہ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کی ایک درخواست ہے سپریم کورٹ میں جو عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے گئی ہے. ابھی تک اس کو کوئی ڈائری نمبر نہیں لگا, کہیں وہ سماعت کے لیے نہیں آئی. اتنی تاخیر کس بات؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب میں آپ سے اختلاف نہیں کروں گا جی. کل بھی میں نے اختلاف کیا تھا کہ یہ سینئر جونیئر والی کہانی جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے. بات چلیں آپ نے کہہ دیا تو کوئی نہیں ہے, لیکن یہ جرنلسٹ ہوتا ہے سینئر, آئندہ احتیاط کیجیے گا. اور سیدھا سڑک چھاپ پترکار کہتے ہیں, میں خود کو سڑک چھاپ پترکار کہتا ہوں جی. اچھا, یہ جو آپ نے سوال کیا ہے عمران خان صاحب کی جو سپریم کورٹ میں درخواست نیالی کے حوالے سے انہوں نے دائر کی ہوئی ہے, وہ سپریم کورٹ کا قصور نہیں ہے. صحیح. وہ قصور ہے عمران خان کے نیب وکلا. عمران خان کے جو نیب وکلا ہے نا, وہ ان کا قصور ہے. وہ اس لیے کہ جب لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست کی سماعت ہو, 10 دن ہو گئے اس درخواست کا فیصلہ آیا ہوگا. جو فیصلہ کیا انہوں نے واپس لے لی تھی نا پاکستان تحریک انصاف. جب وہ انہوں نے واپس لی, لطیف کھوسا صاحب عدالت کے سامنے گئے. انہوں نے کہا جی کہ مجھے ہدایات ملی ہے, چیف جسٹس کو مخاطب کر کے انہوں نے کہا کہ میں اپنی درخواست واپس لے رہا ہوں. آپ کے ایک فیصلے سے تحریک انصاف کا شیرازہ بکھر گیا. کسی کو ڈونگا ملا, کسی کو ٹربائن ملی, کسی کو پیالہ ملا, کسی کو کچھ ملا, بیگن ملا, بلکہ ایون شاہ محمود قریشی کے بیٹے کو تو جوتا ملا ایک طرح نشان. تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر آپ کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی جو ہے ان کی ایک درخواست ہم نے نیالے کی جو ہے وہ دائر کی ہوئی, ابھی تک اس پر نمبر بھی نہیں لگا. تو چیف جسٹس نے انہیں کہا تھا کہ سردار صاحب آپ ایسا کریں کہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر کریں, ہم اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں, ہم اس کیس کو دیکھتے ہیں. اب 10 دن گزر گئے, ارلی ہیئرنگ کہاں گئی؟ وہ درخواست انہوں نے دائر کہا تھا, چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا تھا, تو انہوں نے ابھی تک وہ دائر نہیں کی. تو یہاں پر اگر آپ سپریم کورٹ کو بلیم کریں گے تو یہ درست نہیں ہے. حقائق نہیں, میں بتاتا ہوں, حقائق یہ ہے کہ ابھی تک چیف جسٹس صاحب کے کہنے کے باوجود ارلی ہیئرنگ کی درخواست دائر نہیں کی گئی تحریک انصاف کے وکلاء کی طرف سے. تو پھر کس کا قصور ہے یہ تو راجہ صاحب پہلے بھی ایک سائفر کیس جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا, تب بھی جسٹس عامر فاروق صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ کس طرح کیس لڑ رہے ہیں. ایک طرف آپ بریت کی بات کرتے ہیں کہ کیس ہی خارج کر دیا جائے, اور دوسری طرف آپ ضمانت کی بات کر رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف جس طرح عمران خان صاحب کے 122 میں جو کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے, اس میں بھی تحریک انصاف کے وکلاء کی غلطیاں سامنے آتی ہیں کہ وہ جو دونوں گواہ ہیں تصدیق میں وہ دوسرے حلقے سے تھے, وہ کسی اور حلقے سے تھے. تو یہ غلطیاں کیوں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں؟ تحریک انصاف کے وکلاء کر رہے ہیں. نہیں عثمان صاحب, آپ کو بتاؤں کہ جب لیول پلینگ فیلڈ والی درخواست لگی تو مجھے یہ کہا کہ یار انہیں کہیں کہ اپنے وکلاء جو ہے نا وہ چینج کریں. صحیح. میں نے جب بات کی ان کے مطلب جو بحث ان کے چیئرمین سے, دوسرے نہیں ہو سکا. جب یہ بننے والا فیصلہ آ رہا تھا نا, تو پہلے بتایا گیا 9:30 بجے فیصلہ آئے گا. میں کورٹ روم کے اندر میں چلا گیا تو اس وقت تو مجھے حامد خان صاحب نے بلایا. پھر وہاں سے کچھ معاملہ ڈسکس کیا, انہوں نے شدید تفصیلات کا اظہار کیا تھا. یہ جو بات آپ کی ہے نا, یہ بالکل درست بات ہے کہ بننے والا جو پاکستان تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی والے جو معاملہ تھا نا, وہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت تھا اور پشاور ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت تھا. لیکن وہ بعد میں تھوڑی سی وہ چیزیں, میں پہلے تو یہی سمجھ رہا تھا, لیکن وہ سامنے یہ آیا تھا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ میں 2022 والا انٹرا پارٹی الیکشن تھا, وہ زیر سماعت تھا, اور یہاں پر یہ دوسرا جو ابھی انہوں نے کرایا تھا یہ وہ والا تھا. لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء ہے نا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو لیڈ کون کر رہا ہے اس وکلا کو. میں جس بندے سے بات کرتا ہوں تو وہ اس کے دم پر پاؤں رکھا جائے تو وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے یار. انہیں حقائق بتائے جائے, انہیں فیکٹس بتائے جائے کہ آپ اس طرح کریں, اس طرف تو وہ جاتے نہیں ہے. ایک ہی مدعے کو لے کر مختلف جگہ پر وہ کرتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا سیفر کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں بریت والا, دونوں درخواستیں ایک ساتھ وہاں پر ضمانت کی اور ایک مقدمہ خارج کرنے ایک ہی وقت میں. جج صاحب کو راستہ بتانا پڑ رہا ہے کہ جی آپ اس طرح یہ ان کے لیکونز ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. ان کی جو میں سمجھتا ہوں کہ
میں نے اس دن ٹویٹ بھی کیا تھا، حسن صاحب شاید آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ نہیں، میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی بہترین نمائندگی بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی وکیل باقی سارے سیاسی آپ وکیل ہیں۔ دیکھیں بلے کے کیس میں بھی جب بیرسٹر علی ظفر صاحب آئے تو جان ڈالی تھی، جی، اس سے کیس انہوں نے بنایا تھا بیرسٹر اس علی سے ظفر پہلے صاحب تو نے۔ اگلے دن تو سردار ادیب کھوسا اور دوسرے کیا اس میں دلائل ان کو تو بڑا فور گرانٹیڈ لیتے ہیں ویسے اپنے قاضی صاحب۔ وہ تو سیاسی وکیل ہے نا، جی جی۔ وہ تو سیاسی وکیل ہے۔ آپ دیکھیے قاضی صاحب کہتے ہیں کچھ تو ہمیں کاغذ دکھاؤ یار، وہ تو بات درست ہے، وہ قانونی بات کر رہی ہے، تو اللہ کا بحث ہے کہ بلے کے فیصلے کا جو ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن وہاں پر وہ یہ چار جو لوگ ہیں نا، بیرسٹر سلمان صفدر، سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر علی ظفر اور حامد خان، یہ بہترین لائر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، صحیح۔ اور سپریم کورٹ کی میں پاکستان کی تحریک انصاف کی بہترین نمائندگی کرنے کے قابل ہے۔ اچھا راجہ صاحب، آپ بات کرتے ہیں جو ترین الیکشن کمیشن کیس ہے، اس میں ایک پراسرار گواہ سامنے آتا ہے، اور وہ کہانی تو بتائیے گا، آپ بتائیں ذرا زیادہ انٹرسٹنگ لگے گی۔ اسلم صاحب، یہ جو پرسرار کرداروں والی بات ہے نا، جی جی یہ پاکستان کی تاریخ کے ساتھ پرسرار کردار جڑے ہوئے ہیں۔ جب سے پاکستان بنا ہے نا، 14 اگست 1947 سے لے کر آج کی تاریخ تک یہ پرسرار کردار۔ اچھا وہ دیکھیں تو 11 ستمبر 1948 جب محمد علی جناح کا وہ ڈیڈ باڈی بل زندہ تھے، جب وہ زیارت سے لائے جا رہے جی تھے، جی جی۔ تو ایمبولینس وہاں پھنس گئی، پیٹرول نہیں ملا۔ وہ پرسرار کردار کون تھا جس نے پیٹرول نہیں دیا؟ لیاقت علی خان کا جب قتل ہوتا ہے، دیکھیں جو پاکستان کی تاریخ جب چلی تو یہی لوگ تھے جو ڈیٹ کر رہے تھے اس تاریخ کو۔ جی جی۔ لیاقت علی خان پہلے جمہوری وزیر اعظم اور جمہوریت جنہیں قائد ملت بھی کہا جاتا ہے، اور جب ان کا قتل ہوتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ لیاقت باغ میں قاتل کو سید اکبر، اب یہ بھی بڑی دلچسپ سٹوری ہے کہ سید اکبر کی جو بیوہ تھی، اب دیکھیں اس کو وہاں پر سیکیورٹی حکومت دیتی ہے، ایک قاتل کی بیوہ کو سیکیورٹی حکومت وقت دیتی ہے، حکومت پاکستان دیتی ہے، اسے حیدرآباد میں بنگلہ دیش لاڈ کرتی ہے، اس کے بچوں کو امریکہ بھیجتی ہے۔ صحیح اب سید اکبر کو موقع پر مار دیا جاتا ہے، صحیح۔ وہ پرسرار کردار۔ اچھا وہ جس ایس ایچ او نے اسے گولی ماری تھی نا، اس کو وزیر آباد میں جا کر مار دیا جاتا ہے، صحیح۔ وہ پرسرار کردار ختم ہو جاتا تھے ٹھیک، کہ ٹھیک۔ وہ پرسرار کردار کون تھا وہ بتانا دے۔ اس کے بعد جب بھٹو کا معاملہ ہوا، جی جی۔ وہ بھی پرسرار کردار تھے۔ وہ کون تھا؟ مسعود محمود۔ اچھا وہ مسعود محمود ایف ایس ایف کا سربراہ تھا، بھٹو کی جو بنائی ہوئی چیز کا سربراہ تھا وہ، صحیح صحیح ٹھیک۔ وہ بھی پرسرار کردار۔ آج کا واقعہ ذرا جو الیکشن کمیشن میں اسی طرف جا رہا ہوں، پھر میں بعد میں اچھا وہ پرسرار کردار۔ اب دیکھیے جو یہ جو معزز ہوتا ہے نا، معزز، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر ہوتی ہے جب وہ رات کو اسلام آباد ہائی کورٹ کھلتی ہے، حسین صاحب اس وقت بھی ایک کہا گیا کہ معزز شہری درخواست دائر کی، صحیح، لیکن وہ معزز شہری کبھی نہیں ملا۔ عمران کے خلاف تریان کیس میں جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہوتی ہے تو وہ میں معزز شہری میں اس کی بہت کھوج کی، نہیں ملا آپ کو؟ نہیں ملا وہ معزز شہری۔ اور بہت اچھا سب سے جو یہ ہے کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس معزز شہری کو وکیل جو کر کے دیتے رہے، وہ کروڑوں میں فیس لیتے ہیں۔ صحیح، سلمان حسن بٹ جو پاکستان کا سابق اٹارنی جنرل ہے، ابھی بیریا ٹون کے وکیل تھے، وہ اس معزز شہری کے وکیل تھے۔ مہنگے ترین۔ کون مہنگے ترین وکیل کون سا کے معزز شہری کو دیتا ہے؟ اور آج جو معزز وہ پرسرار کردار اور معزز نے حافظ طاہر صاحب بڑے سیزن جرنلسٹ تھے، صحیح 50 سال ان کی جو صحافت کرتے ہوئے 50 سال۔ صحیح۔ اظہر صاحب میں جب صبح میں نے دیکھا ٹویٹر پہ وہ ہمارے ایک رپورٹر ہے، ہمارے دوست ہیں، میرے بڑے اچھے رپورٹر ہیں، الیکشن کمیشن میں کام کرتے ہیں، فہیم اختر، صحیح انہوں نے ٹویٹ کیا کہ حافظ طاہر صاحب الیکشن کمیشن کے توہین الیکشن کمیشن میں گواہ بن۔ صحیح میری بڑی وہ شاکنگ نیوز تھی یار کہ ایک صحافی کیسے گواہ بن سکتا ہے، اور وہ جو سیزن جرنلسٹ ہو، بڑا زبردست قسم کا جرنلسٹ ہو۔ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جب یہ بات آگے چلی، وائرل ہوئی، تو حافظ طاہر صاحب نے جا کر الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی صحیح کہ مجھے وہ معزز بندہ بتایا جائے جسے میرا نام گواہ کے طور پر ڈالا۔ ٹھیک انہوں نے کہا کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا
کہ ایک جو پولیٹیکل لیڈر ہے اس کے خلاف میں گواہ بنوں. صحیح. اچھا میں نے کچھ لوگوں کی تاریخ جاننے کے حوالے سے کھوج کیا نا, کھوج لگائی نا, تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ حافظ طاہر خلیل صاحب کو 70 کی دہائی میں ممتاز بھٹو کے خلاف بھی گواہ بنانے کے لیے نام کہا کیا دباؤ ڈالا کہ انہوں نے انکار کر دیا صحیح کہ میں گواہ نہیں بنوں گا. لیکن آج انہوں نے اس پر ایک ویڈیو کلپ بھی کیا اور یہ کہا کہ میں بڑا حیران ہوں کہ اچھا جو صحافی ہوتا ہے وہ تنقید کرتا ہے, جی جی وہ لکھتا بھی ہے, جو اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو وہ بیان نہیں کرتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اب بیان کرنے سے اگر میں نے وہ کالم لکھ دیا کسی ویب سائٹ کے لیے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے کالم کی بنیاد پر مجھے گواہ بنا لیا جائے, یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں پاکستان کی صحافی کا کام تو خبر دینا. پاکستان کا اصل سے پاکستان کا المیہ یہی ہے, ہماری ہسٹری کا تاریخ اٹھا کر دیکھے ہمارا المیہ یہی ہے کہ جب تک یہ سیاسی کرداروں سے ہم جان نہیں چھڑائیں گے, جب تک یہ معزز لوگ جو ہیں ان سے ہم جان نہیں چھڑائیں گے, اس وقت تک یہ ملک ترقی کی شرح پر نہیں دوڑے گا. جہاں پر یہ جو معزز شہری ہوتے ہیں نا, جی جی جو دفعات دائر کرتے ہیں, ان کا جو متن ہوتا ہے نا اپلیکیشن کا وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے, صحیح, صرف سگنیچر ڈفرینٹ ہوتا ہے. اور شریف شہید اللہ تعالیٰ انہیں گھر کی رحمت کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کا کیس تھا, تو وہاں پر سماعت ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس کی, تو سماعت کے دوران پتہ لگا انہیں جی کہ کوئٹہ میں ایک FIR کے خلاف تھا. صحیح. اچھا وہ FIR میں ہوا ہے کہ تو متن یہ کیسا, متن ایک جیسا. جب تک ہم معزز شہریوں سے ان پرسرار کرداروں سے ہم جان نہیں جڑائیں گے نا, ہمارا ملک. اچھا راجہ صاحب, آخر میں سیفر کیس میں آج کل بڑی گرما گرمی چل رہی ہے. سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ بھی آ گیا تھا سیفر کیس پہ جب جسٹس اطہر من اللہ اور منظور شاہ صاحب نے اس کو اڑایا تھا سیفر کو. اس کے بعد اب جو ڈیالہ میں سب کچھ چل رہا ہے اور گرما گرمی ہے, کتنی کیا حسنین صاحب سیفر کیس میں یہ پراسیکیوشن جو ہے FIR مان چکی عدالت کے سامنے سپریم کورٹ میں. جو FIR پراسیکیوٹر تھا راجہ رضوان عباسی, اس نے عدالت کے سامنے یہ تسلیم کیا مانا وہاں کھڑے ہو کر اس پر کہ اس کیس میں زیادہ سے زیادہ 2 سال کی سزا, اس سے زیادہ نہیں. وہاں پر سیفر کیس کا تیا پچا کر دیا جسٹس اطہر من اللہ نے, جسٹس منصور شاہ نے. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ صدارت طارق مسعود آنریبل جسٹس, وہ جو کہتے ہیں کہ عمران پاکستان تحریک انصاف عمران کے خلاف, انہوں نے بھی اس پر سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا آزم خان جو صاحب ان کے سیکرٹری تھے, اپنے جنہوں نے بیان بھی بدلا, پرنسپل سیکرٹری تھے, انہوں نے FIR پراسیکیوٹر سے پوچھا کہ یہ 1 ماہ کے بعد آزم خان کا بیان کیوں ہوا تھا, کیا وہ شمالی کا جات کیا ہوا ایسی. ٹھیک ہے, اب یہ سیفر کیس جو سیفر لے کر بیٹھے, سیفر میں تو کچھ بھی نہیں ہے جی. راجہ صاحب پروسیجر پوچھوں گا, ڈیالہ میں جو اگر یہ اسپیشل کورٹ جو ہے وہ فیصلہ دے بھی دیتی ہے کوئی, تو پھر طریقے سے دوبارہ سپریم کورٹ میں نہیں, سپریم کورٹ نہیں جائے گی. صحیح. یہ جو ٹرائل کورٹ ہے فیصلہ دے دیتی ہے 2 سال کا, صحیح. اسی کے بعد طریقے سب سسپینشن کے لیے جائیں گی. صحیح. اگر وہ متن نہ کرے تو پھر آپ ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے, ہائی کورٹ سے کے بعد مطلب راستے بھی اینڈ وہیں سے سارا جانا جہاں سے شروع ہوا. وہی جائے. ٹھیک ہے راجہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ویڈیو اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.